ورنہ اس وقت 40 لاکھ لوگ اگر یہی دعا وہاں جا کے کرنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں، ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ پھر شیخ ذکریہ صاحب کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان کے الفاظ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا، اور 90,000 لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے یہ انہوں نے لکھ دیا تاکہ بعد والے تعویل بھی نہ کر سکیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خواب نہیں ہے، بیداری کی بات ہے، کیونکہ 90,000 لوگ اکٹھا ایک تو خواب نہیں دیکھ رہے، 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر انہوں نے پکی مور لگائی ہے تاکہ کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے۔ وہ کہتے ہیں انہی دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ سارے سہم جائیں کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا ہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن واللہ یہ واقعہ 555 ہجری میں آج سے 900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائیو۔ آج سے 100 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا، آج سے 100 سال پہلے بھی، آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا۔ 1955 میں یہ توسیع کا کام شروع ہوا ہے، اور پھر شافات کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب جا کے اس میں کچھ بندے آتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ کے قریب، اور پھر باہر والے سین بھی ملا کے تقریباً 4.5-5 لاکھ۔ تو 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں 90,000، دیکھیں جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ 9,000 لکھ دیتے تو شاید یہ کو قابو بھی آ جاتا، 90,000 لکھ کے تو جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دی، پتہ چل گیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ باتیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیوں نہیں ظاہر ہوئیں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف ہو گیا خلافت کے مسئلے میں، وہ ڈیٹیل بات ہے، یہاں ایڈریس کرنے کا محل نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، بڑا اختلاف رہا ہوا، الٹیمیٹلی وہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں۔ لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو ابھی چارپائی پہ رکھا ہوا ہے، دفنایا بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ سے ہی جا کے پوچھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ چنیں؟ آپ نے تو خلیفہ اپنا کسی کو نہیں بنایا اس قرآن کے علاوہ۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ کتاب المغازی میں 4460 نمبر حدیث ہے۔ کیوں؟ صحابی کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آنا تھا، ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب برزخی حیات کے ساتھ ہیں، اس دنیا کی حیات کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر سے نکلی اجتہادی غلطی کے طور پر، اور الٹیمیٹلی اس